اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ایک واقعے کو بیان کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک مرتبہ مکہ میں ایسا وقت بھی آیا کہ بارشیں نہ ہونے کے باعث پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اسے کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنے ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش برسنا کم ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن لیا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے اور ہمارے بچے اور جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب مل کر قسم کھاتے ہیں کہ آج کی رات ہم کعبہ آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ آج رات سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر بارش کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اب بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ سب کعبہ شریف پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ جن لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکل گئے اور کعبہ کی جانب جانے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی نہیں ہے، اس لیے ہم سب لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کہنے لگے کہ میرے بھتیجے، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو نہ جانے وہ لوگ کیا سوچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا اور فرمایا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی۔ اور جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مکہ میں پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ لوگ مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے ارد گرد کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا، اور وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ بالکل کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔
ابو طالب کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ سب حضرت ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ابو طالب تم اس بچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ہم نے قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اور اس طرح کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہ ہوئی، اور صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا مگر بارش نہ برسی، اور یہ لوگ بارش مانگتے رہے اور یہ لوگ یہی کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہ ہوئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا اور زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے۔ اب یہ لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا اور ابو طالب نے پیچھے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ تو ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے بھی آنے دیں، میں آؤں گا تو اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم لوگ مکہ کے بڑے بڑے پانی مانگ رہے ہیں لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم بارش مانگو گے تو وہ بارش برسا دے گا، جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح 2-3 گھنٹے اور بیت گئے مگر بارش نہ برسی اور نہ ہی بارش کے برسنے کی کوئی امید پیدا ہوئی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد تم کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، میں آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کا آپ سے پیار ابھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دیں، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے آپ کی بات سن لی اور کہنے لگا، پانی آ گیا۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے کہ پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب کے سب لوگ گرمی سے مر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں کہاں پر تھا؟ جواب ملا، تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اور اب میں پانی مانگ رہا ہوں، اب تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے کہ 9 سال کے بچے کے پیچھے ہم چلے جائیں، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔
یہ سن کر وہ لوگ جو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے پیچھے جانے پر راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہہ رہے تھے، اے محمد اب ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، تم لوگوں نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے کہ اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد پکارتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔